الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ حدیث مبارکہ معجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 252 52، حدیث نمبر 7235۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، اگر ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ مٹیالی زمین، نیلا آسمان، ویران صحرا، سرسبز میدان، خوبصورت باغات، لہلہاتے کھیت، مہکتے پھول، بہتی نہریں، ابلتے چشمے، چمکتے ستارے، مختلف اقسام کے پھل، خوبصورت چاند، روشن سورج، لاجواب معدنیات، مختلف جمادات اور بے شمار حیوانات انسان کے فائدے کے لیے بنائے گئے، یعنی یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے بنایا۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے تمام انسانوں کو فرما دیا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ یہ سب کچھ اللہ کریم نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ کریم کی حکمت اور قدرت کی معرفت یعنی پہچان نصیب ہو۔ اتنی عالیشان یہ جو پہاڑ ہیں یہ کس نے بنائے؟ اتنے مضبوط پہاڑ کسی مضبوط ذات نے بنائے ہیں، وہ اللہ کریم ہے۔ یہ لہلہاتے کھیت ہیں، اتنے خوبصورت باغات ہیں، اتنے خوشنما یہ باغات ہیں، کس نے بنائے؟ یہ اللہ کریم نے بنائے۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ہمارے دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ، یا اللہ تیری قدرت یاد ہے، کتنے عالیشان تم نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ، جب تک اللہ کریم کی طرف سے تمہیں ممانعت نہ ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ کریم کا انکار کر سکتے ہو؟ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا جس چیز سے اللہ پاک نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح یعنی جائز اور حلال ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب ساری کائنات اسلام کے لیے انسان کے لیے بنائی گئی ہے تو آخر انسان کو کس کام کے لیے پیدا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار پر چھپکلی کو چڑھتے ہوئے دیکھا، چلتے ہوئے نا چھپکلی کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ یہ تو نے چھپکلی کس کام کے لیے بنائی ہے؟ یہ کس مقصد کے لیے بنائی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ ابھی چھپکلی نے مجھ سے پوچھا تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا۔ ارے انسانوں ہمیں کس کام کے لیے بنایا؟ آئیے قرآن ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ یاد رکھیں پیارے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس کی طلب میں منہمک یعنی گم ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا، اسی کام کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ انہیں اس لیے بنایا گیا کہ وہ میری عبادت کریں اور انہیں میری معرفت یعنی پہچان حاصل ہو۔ اس آیت سے معلوم ہو کہ انسانوں اور جنوں کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے انسان کا مقصد اور مقصد پیدائش واضح ہو گیا کہ انسان کو رب کریم نے اپنی عبادت و پہچان کے لیے بنایا، مگر افسوس آج ہم اپنی زندگی کے مقصد کو گویا بھلا چکے ہیں، کیونکہ جو دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ کی حیثیت رکھتی ہے اس میں ہم ایسے محبت میں گرفتار ہو گئے، منہمک ہو گئے
کہ اپنی زندگی کا حاصل جو ہے اسی کو سمجھ بیٹھے. شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں مال و دولت جمع کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. مال و دولت کی حرص اس قدر دل پر غالب آ چکی ہے کہ بندہ راتوں رات امیر و کبیر بننے کے سہانے خواب دیکھتا رہتا ہے. ایک کاش 5 لاکھ کا انعام لگ جائے, ایک کاش 10 روپے کی ٹکٹ پر 3 لاکھ کا انعام لگ جائے. حتیٰ کہ امیر و کبیر بننے کی دھن اس پر ایسی سوار ہوتی کہ ایسی جوئے جیسی بری لت پڑ جاتی ہے. بینک بیلنس بڑھانے کی خاطر وہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا, بس اس کی ایک رٹ رہتی ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, مال ہونا چاہیے جیسا بھی آ جائے. لہذا اگر کوئی مسلمان اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو اور اب آپ اپنے آپ کو سمجھے, یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ اسے سمجھاؤں گا تو مان جائے گا, تو اس کے اوپر شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے. تو پیارے محترم صاحب, یہاں پر ایک چیز ہے, یہ کیا تنگ دستی بھی نعمت ہے. تنگ دستی نعمت ہے یا نہیں؟ آپ بولو صحیح. تنگ دستی نہیں بول رہے. میں بتاتا ہوں, تنگ دستی جو ہے نا نعمت نہیں ہے. تنگ دستی تو یہ ہمارے اعمال کی یہ شامت اعمال ہے. پیسہ نہ ہونا یہ تنگ دستی نہیں ہے. نہ پیسہ ہے اور دل ہی تنگ ہے تو یہ ہے تنگ دستی. تو اصل تنگ دستی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم دیتے نہیں ہیں. ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہمارے پاس, مثال دے رہا ہوں, 2 اے سی رکھے ہوئے, ایک اے سی اپنے بھائی کو نہیں دے سکتے, ہم اپنے رشتہ دار کو نہیں دے سکتے. پتہ ہے نا یار 1.5-2 لاکھ روپے کا آ رہا ہے, میں اس کو میں نے دیا تو اس نے کہ 1 روپیہ نہیں دینا. اور بھائی کس کام کا تیرے پاس رکھا ہوا, کوئی چیز اور بھی دیگر جو تیرے کام میں نہیں آ رہی موجود ہے, دوسرے کے کام میں آ سکتی تو دے دو یار. یہ ہے تنگ دستی نہیں دینا. ویسے تنگ دستی یہ ہے کہ مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, یہ وہ معاملات یہ بھی ہے, لیکن اصل تنگ دستی یہ ہے کہ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں. اتنا ہمارا دل تنگ ہو چکا ہے. تو یاد رکھیں پیارے محترم صاحب, اگر آپ کے بھائی کو وہ چیز جو آپ کے پاس موجود ہے ایکسٹرا ہے, اگر ایکسٹرا نہیں بھی آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کو دے دیں تو آپ برداشت کر لیں کہ ہاں یار میرے پاس مثال کے طور پہ یہ چیز ہے, میں اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا, مجھے پتا میں اسے سروائیو کر لوں گا, میں اسے گزارا کر لیتا ہوں, تو یہ دے دیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کو اور مزید دے دے گا. دینے سے مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. یاد رکھیں, دینے سے مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے قرب و جوار میں جو مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین علیہ الصلوۃ والتسلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمانے آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آج مسجد کی 2-3 فضیلتیں آپ کی خدمت پیش کروں گا جو احادیث مبارکہ میں, اور نماز کے دوران ہماری کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. نماز کے دوران نماز کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن سے نماز ختم ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم لگے ہوتے نماز پڑھنے, نماز ختم ہو چکی ہوتی. اگر تھوڑا سا وقت دیں گے 5-6 منٹ انشاءاللہ آپ کی دوں گا. اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مسجد آباد کرنے کی فضیلت پر مشتمل فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بے شک اللہ پاک کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. سبحان اللہ. دوسری حدیث مبارکہ, جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب یعنی پیارا بنا لیتا ہے. نمبر 3, جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے. جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں. یعنی جب بندہ آتا ہے مسجد کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے. جب آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ آگے نماز کے.
الحمدللہ پیارے محترم حسین بھائیو، دعوت اسلامی بھی نیکی کی دعوت عام کرنے مسجد بھر و تحریر کی جو ہے وہ ایک مشن لے کے چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جس سے نماز کے جو ضروری مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں جو شخص رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا، نماز اسے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے جس طرح تو نے مجھے ہلاک کیا۔ پھر اس نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ نیز ایک روایت میں یوں بھی ہے بدترین چور ہے وہ جو نماز میں چوری کرے۔ عرض کی یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا جو رکوع و سجود مکمل نہ کرے۔ آج کل نماز میں کی جانے والی عمومی غلطیوں میں سے کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ رکوع میں جھکنے میں کم از کم حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، جبکہ مکمل رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے، پیٹھ اپنی جو ہے سیدھی بچھا دے اس کو۔ رکوع کے لیے جھکنا نماز میں فرض ہے اور وہاں کچھ ٹھہرنا یعنی اطمینان سے رکوع کرنا واجب۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کرنے کی صورت میں پیشانی اور ناک کی ہڈی کو اتنا دبانا ضروری ہے کہ دبانے سے مزید نہ دبے۔ ہڈی کون سی دبانی ہے؟ یہ والی نہیں، ہاں یہ والی، یہ جو ہے نا یہ والی دبانے سے مزید نہ دبے۔ اگر پیشانی اتنی نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی، جبکہ ناک کی ہڈی اتنی نہ دبی تو مکروہ تحریمی ہوگی اور اسے لوٹانا واجب ہوگا۔ ہمارے نا یہ جو ہمارا یہ الحمدللہ مسجد میں یہ جو کارپیٹ بچھا نا، میں سچی بات بتا رہا ہوں، کروڑوں مسجدوں میں یہ جو کارپیٹ ہے بہت بہتر بچھا ہوا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں شعبے کسی کی شادی میں ہم گئے تھے، وہاں پہ کارپیٹ بچھا تھا، اس کے نیچے فوم بچھا ہوا تھا۔ اب میں پریشان تھا، میں کیا کروں تو کیا کروں؟ اللہ کا کر رہا ہے ایسا، مجھے وہاں بھی امام نہیں تھے، مجھے جماعت پڑھانی پڑی۔ الحمدللہ نماز کی سعادت مجھے ادا کرنی پڑ گئی، وہاں پہ جماعت پڑھانی پڑی۔ الحمدللہ مجھے اللہ کا کرم ہے، بندہ وہ کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ دوبارہ ایسی جگہ پر سجدہ کرنا کہ نیچے کارپیٹ ہے، کارپیٹ کے نیچے فوم بچھا ہوا ہے، اب سجدہ کیا کرے گا بھائی وہاں پہ نمازی؟ ہماری مسجدوں میں ایسے، اگر آپ کی محلہ کی مسجدوں میں ایسا ہے تو اس کو منع کریں، روکیں اس کو، نماز ہی نہیں ہو رہی۔ کیسے وہ ائمہ کرام ہیں، امام میں ہیں، امام مسجد ہیں، پتہ نہیں کیسے ہیں، وہاں پر وہ ان کا دل مان جاتا ہے کہ وہاں پر نماز پڑھ لیں۔ نہیں ہوتی نماز، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہے۔ جب رکوع صحیح نہیں ہوا تو رکوع نہ صحیح ہوتا، فرض ختم ہو گیا۔ جب رکوع نہ ہوا تو پھر نماز کا ہی کی ہوئی۔ تو ایسے یہ الحمدللہ یہاں پر آپ سجدہ کریں گے نا، پیشانی کو دبائیں اور ناک کی ہڈی کو دبائیں گے تو آپ کی دبے گا، ہاں یہ دبے گا، اور آپ دبائیں گے تو مزید نہیں بھی دبے گا۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کی 10 انگلیاں، ہم پاؤں کی 10 انگلیوں کو دبائیں گے نا، تھوڑا سا زور ڈالیں گے، آپ کا ماتھا جو ہے نا آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ دب جائے گا۔ آگے سجدے میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے۔ سجدے میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض اور ہر پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب۔ اکثر کسے کہتے ہیں؟ اکثر کسے کہتے ہیں؟ 10 ہے نا، 10 میں سے 6 اکثر ہے، 10 میں سے 5 نہیں، 10 میں سے 6 اکثر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کر، میں ابھی یہاں پہ پیچھے ابھی ظہر کی نماز میں تھا، میں ہمارے صاحب اب میرے خیال وہ یہاں پر نہیں ہے، جو اچھی بات ہے، میں نے ان کو سمجھا تو دیا تھا۔ وہ جب سجدہ انہوں نے کیا، شاید انہوں نے کہا میری چیچی مجھ سے نہیں لگتی، چنگلیاں جو ہے وہ نہیں لگتی۔ میں کہا باقی تو لگتی ہے نا، باقی تو لگاؤ۔ نماز میں نے اس کو بیچارے کو کہہ دیا، میں کہا اپنی انگلیاں سیک کر کے لگاؤ۔ حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے نمازی کو، اگر نمازی نے فوراً آپ کا لقمہ لے لیا نماز چھوٹ گئی۔ غیر نمازی کا نمازی لقمہ لے کر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی نے کہا اوئے اور دیکھا سب آ گیا، یعنی کہ حرکت کر لی نا آپ نے، نماز ٹوٹ گیا۔ تو بہرحال میں نے اس کو سمجھایا، نماز کے بعد بھی میں نے اس کو کہا، میں کہ اللہ کے بندے 10 انگلیاں لگائیں، 10 انگلیاں لگائیں گے، سارے آپ واجب بھی ادا ہو جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ آگے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب۔ یہاں پہ رکوع کس طرح کرتے ہیں؟ رکوع کیا ہے، فوراً کھڑے ہو گئے، اچھا فوراً کھڑے ہونے کے بعد فوراً چلے گئے۔ اب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں جلسہ ٹھہرنے کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے اپنی فوراً سجدے میں دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ نماز نہیں ہوتی، نماز واجب الاعادہ، یہاں پر نماز واجب الاعادہ ہے کیونکہ واجب کا ترک ہوا ہے یہاں پر۔
نیز اس دوران کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا بھی واجب ہے۔ ایک رکوع میں 3 مرتبہ کھجانے سے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم ترین مسئلہ جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ مرکوز کروانی تھی، وہ یہ ہے، توجہ رکھیں ذرا ایک منٹ۔ آپ قیام میں ہیں، قیام میں آپ نے ایک مرتبہ یہاں کھجایا، دوسری مرتبہ یہاں کھجایا، اب تیسری مرتبہ یہاں کھجایا، آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ نماز برقرار نہیں ہے آپ کی، آپ کے اللہ قبول کرنے والا ہے تو بھائی نماز پڑھو ہی نا، اللہ قبول کر دے گا۔ بغیر وضو کے کر رہے نماز، بغیر غسل کے پڑھ رہے نماز، رکوع کرتے ہیں 1 3 کر لو، سجدے کرتے ہیں 4 تم 2 کر لو، اللہ قبول کرنے والا نہیں۔ بھائی شریعت نے جو فیصلہ دے دیا وہی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ 3 مرتبہ کھجایا، نماز ختم ہو گئی۔ ہاں اب اس کا ایک طریقہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ نماز کے بعد ہی خارج شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے تو کیڑا ہوتا ہی نہیں۔ ہاں نماز جب شروع ہوتے ہے اس کے بعد کیڑا شروع ہوگا چلنا، وہ کیڑا شیطان ہے۔ ہاں وہ کیڑا میں بتا کے دوں، کیڑا جو ہے نا وہ شیطان ہے۔ اب وہ آپ نے جب جو ہی نماز اللہ اکبر کہا نا، اللہ اکبر، اب آپ کو یہاں بھی خارج ہوگی، اب آپ کے پیچھے بھی ہوگی، اب آپ یہاں کی بھی ہوگی، اب یہاں پہ بھی ہو، سر پہ جاؤ، یہ بھی کرو۔ اب آپ نے یہاں پہ کھجایا، اب آپ کی سر پہ ہو رہی ہے، اب یہاں سے اوپر چلے جائیں، ہاتھ نہیں اٹھانا آپ نے، ہاتھ اٹھائے بغیر آپ یہاں پر آ جائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر یہاں چلے جائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر نیچے آ جائیں، لگے رہو، پھر نماز نہ پڑھو، پھر یہی کم لگے رہو۔ اس میں بھی بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت شارٹ پیریڈ میں آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور اس شارٹ پیریڈ میں بھی آپ کے ہاتھ ہی چلتے رہتے ہیں، پاؤں چلتے رہتے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو نماز پڑھنے آئے ہو، ذرا صبر تو کرو۔ غوث الورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی شہباز علامتانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیطان سانپ بن کے آپ کی گردن میں لپٹ گیا، آپ ٹس سے مسنا ہوئے، آپ کے سجدے کی جگہ پر آ گیا، آپ نے پیچھے کر کے نماز ادا کی، نماز پڑھ لی۔ ہمارے یہاں پہ مکھی آئی، مکھی نوٹ اندر میں سانپ نہیں آیا، ابھی سانپ نہیں آیا، کاکروچ نہیں آیا، چھپکلی نہیں آئی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر سانپ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، وہ کہنے لگا اے عبد القادر، میں نے اس طرح کتنے لوگوں کی ولایت کو سلب کر دیا، ضائع کر دیا، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ فرمایا خبیث، تجھے مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ تو بات یہ کہ اللہ والے جو ہے توجہ رکھتے ہیں، اب توجہ کس طرح رکھنی ہے؟ آپ اس کو دوبارہ قیام میں ہے، اس کو بھینچ کے رکھیں، کیونکہ شیطان روگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، آپ اس کی گردش روک لینا، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، اور پھر جمائی آتے ہیں، جمائیاں دے رہے ہوتے ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، استغفر اللہ، شیطان کر رہا ہے یہ کام۔ اب جمائی آئے تو آپ کی تصور جمائی کے انبیاء کو جمائی نہیں آتی، انبیاء کو اچھا اگر یہ تصور نہیں آتا، آپ اپنا ہونٹ جو ہے نا اوپر والے دانتوں سے نیچے والا ہونٹ بیچ لیں، پھر نہیں ہوگا۔ آگے ایک دو چیزیں اور پیش کریں۔ امام سے پہلے مقتدی کا رکوع سجود وغیرہ میں چلے جانا، اس سے پہلے سر اٹھانا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز میں چہرہ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا مکروہ تحریمی ہے، جبکہ بغیر چہرہ پھیرے بلا حاجت ادھر ادھر دیکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کی خدمت پیش کی ہیں۔ نماز کے احکام ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک یہ خاص مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیے ہیں، ابھی اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد امام الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین اجنا سے حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا ارحم الراحمین نماز سیکھ کر پڑھنے کی سعادت عطا فرما، قرآن سیکھ کر پڑھنے کی سعادت عطا فرما، قرآن پاک کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے۔ مالک کریم تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان، اس میں سے ایک فرمان شاہی یہ ہے، جس نے کسی کو دین کا مسئلہ سکھایا، ایسا جیسے روئے زمین
صدقہ خیرات کرنے سے افضل ہے۔ اے اللہ ہمیں دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما، فقہ کی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم دین اسلام، یا اللہ ہمارا پیارا پیارا دین اسلام ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ بیماروں کو شفا دیتے یا اللہ بیماروں کو شفا دیتے، ہمارے جیران رضا کو شفا عطا فرما، اس کے ماں باپ کو شفا عطا فرما۔ حاجرہ باجی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما، حاجرہ باجی کی والدہ کو بھی شفا کام ملا، حاجرہ نافع نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر پوری آرزو ہر بے کو مجبور کی۔ ہمیں بتایا وسیم بھائی کی بیٹیاں بیمار ہیں، اللہ ان کی بیٹیوں کو شفا عطا فرما۔ جب آپ نے فرمایا نا کہ قیام میں کھڑے ہونا ہے بارش کے بعد، یہ بھی ظاہر فرمایا کہ جب مایا آپ سوتے ہیں تو آپ کی نماز ختم نہیں ختم ہوگی، یہ سنا ہے میں ہاں لوگوں میں یہ مشہور ہے، اگر آپ دونوں ہاتھ کھلے بھی چھوڑ دیں تو نماز نہیں ضائع ہوتی۔ یہ مایا نہ 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 اب دیکھیں، اب یہاں پر ہمارے کون سا ہے؟ کہ آپ نے یہ بات ہاں قیام میں اگر کھڑے نہ نہ ایسا نہیں۔ اگر قیام میں آپ نے مایا اب دیکھیں مثال کے طور پر میں نے کوئی ایسا مسئلہ بیان کیا، میری نظر نہیں تھی اس کے اوپر، اب میری نظر پڑی تو مجھے رینیو کر دینا چاہیے۔ اب وہ کسی بھائی نے بتایا ہوگا ایسا مسئلہ، اس کی نظر نہیں ہوگی اس مسئلے کی طرف۔ اگر آپ کا بایاں ہاتھ اب یہ کہ یہاں پر آپ نے خارج کرنی ہے، کس طرح کریں گے؟ اب اسے کریں گے، مجبوری ہے نا۔ ویسے تو احتیاط کریں نہ ہی ہٹائیں، اگر ہٹانا بھی پڑ گیا تو کوئی نماز نہیں ٹوٹتی اس سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مایا آج ہاں جی ایسا کہتے ہیں، ایسا ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ انگوٹھا ایسا جما کے کھڑے رکھو گے، اب جیسے کیل ٹھوک دی گئی ہے، وہ ایسے مسائل عوامی ہیں، شرن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مالک جود و کرم والی وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔